محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صلوات خداوند عالم آپ تمام مومنین کی یہ مجلس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو آپ مظلوم کربلا کی مجالس کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اللہ اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک جوان نے بھی بتلایا ہے کہ مومنین کے تعاون سے بحر سبیل کا سلسلہ ہے، جو مومنین وہاں بھی حصہ ملا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی سبیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آپ میں سے جو حضرات گزشتہ مجلس میں تشریف فرما تھے، ان کی یاد دہانی کے لیے، اور جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں انہیں اپنے موضوع کے ساتھ ملانے کے لیے میں گزشتہ مجلس کا کچھ خلاصہ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، بے گناہ انسان کا خون بہانے والا، بے گناہ کو قتل کرنے والا۔ ایک ایسا انسان، نہ تو وہ قتل اس وجہ سے ہے کہ اس نے کوئی بے گناہ کا خون بہایا ہو یا زمین پہ فساد کیا ہو، بلا وجہ کسی کا قتل کرنا اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے، گویا وہ تمام لوگوں کو قتل کرنے والا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے ایک انسان کو زندگی عطا کی، گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی عطا کی۔ اس آیت کے پہلے حصے کا تعلق یزید اور یزید جیسوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے بے گناہ خون بہایا، اور دوسرے حصے کا تعلق میرے مولا حسین کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے اپنا خون کا عطیہ دے کے عالم انسانیت کو زندگی عطا کر۔ کل عرض کیا تھا عربی زبان میں بھی قتل اور اردو میں بھی قتل، لیکن فارسی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے قتل کے لیے وہ ہے کشتن۔ پھر اس کشتن سے ہماری اردو زبان میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے شخص کشی، ایک ہے شخصیت کشی، اور ایک ہے خود کشی۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس زہری وجود کو شخص کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو کردار ہے اسے شخصیت کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی عرض کیا کہ اس شخص کا خالق تو وہ اللہ ہے، لیکن شخصیت کا خالق وہ خود انسان ہوتا ہے۔ کوئی اتنا گہرا تعلق ہے۔ مثال عرض کروں، آپ
کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا ہو، آپ اسے کہو گے تیرے اندر تو انسانیت ہی نہیں ہے، یعنی اسے انسان تو مان رہے ہو لیکن اس کی انسانیت کا انکار کر رہے ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں انسان مانتے ہو لیکن کہتے ہو تیرے اندر انسانیت نہیں ہے۔ کسی کی قدر اور قیمت بنتی ہے اگر اس کے اندر انسانیت ہو، اگر انسانیت نہ ہو تو پھر کہتے ہو یہ تو کوئی درندہ ہے، یہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو پھر آئیے ذرا غور کیجئے کہ اصل قدر و قیمت کی بنیاد کون سی چیز بنے گی؟ آیا یہ وجود بنے گا یا اس وجود کے اندر موجود کردار بنے گا؟ تو آپ سب نے کل سنا کہ معیار عزت شخص نہیں ہوتا، معیار عزت شخصیت ہوتی ہے۔ بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں، کل عرض کیا تھا شخص کی بھی غذا ہوتی ہے اور شخصیت کی بھی غذا ہوتی ہے۔ اللہ نے منہ اور ناک یہ شخص کی غذا کے لیے اعضاء عطا فرمائے ہیں، آنکھیں اور کان یہ اللہ نے شخصیت کی غذا کے لیے عطا فرمائے۔ اس دنیا میں اسے نے اختیار دیا ہے، تو چاہے ان دونوں کو حلال غذا پہنچائے یا تو انہیں حرام غذا پہنچائے، لیکن نتیجہ کل تیرے ہاتھ میں نہیں ہو۔ حلال غذا کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے اور حرام غذا کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہی ہے؟ یہ وہ گفتگو ہے جو کل آپ کی خدمت میں ہوئی، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ آج بات کو یہیں سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ آئے ذرا دیکھیے، اگر رزق حلال ہو، غذا حلال ہو تو اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں، اور اگر رزق حرام ہو تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے، گرمی ہے، حبس ہے، اور آپ کی بڑی ایک تعداد یہاں تشریف فرما ہے۔ آئیے ذرا سمجھیے رزق حلال اور حرام کے فوائد و نقصانات۔ رزق حلال کمانا آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ حدیث میں آیا ہے القاد لأہلہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کماتا ہے اللہ کے ہاں اس کا اجر یہ ہے گویا وہ محاذ جنگ پر وہ لڑنے والے مجاہد کی طرح اور فرمانا رزق حلال کمانے والا کس کے برابر ہے؟ اس مجاہد کے برابر ہے جو محاذ جنگ پر لڑتا ہے، جو اس کا اجر ہے رزق حلال کمانے والے کا بھی وہی اجر ہے۔ اور فرما رہے ہیں اگلی بات ذرا سننا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا نے فرمایا ایک دانت سکہ نہیں ہوتا، سکہ اس کے 6 حصے کرو، جو چھٹا حصہ ہوگا اسے کہتے ہیں دانت۔ امام نے فرمایا ایک دانت
یعنی درہم کا چھٹا حصہ حرام کھا سکتا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، رکاوٹ نہیں تھی، پکڑا بھی نہیں جانا تھا، لیکن اس لیے چھوڑ دیا، تیری اجازت جو نہیں، فرمایا اس عمل پر 70 مقبول حج کا ثواب ملے۔ تھوڑا آگے ہو جائیں تھوڑا صلوات بھیج لیے محمد بات پہنچ رہی ہے۔ رزق حلال کمانے والا اس مجاہد کی مثل جو محاذ جنگ پہ لڑتا ہے۔ دوسری حدیث، حرام کا لقمہ ملا چھوڑ دیا، 70 مقبول حج کا ثواب ہے۔ اگلی روایت سنیے، ایک شخص نے 2000 رکعت نوافل ادا کیے۔ کتنے؟ 2000 رکعت نوافل۔ دوسرے شخص کا نیک عمل یہ تھا کہ اس نے لقمہ حرام کو چھوڑ دیا۔ ایک کا عمل کیا ہے؟ 2000 رکعت نوافل، فرض کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ نوافل کی۔ 2000 رکعت نوافل پڑھی۔ دوسرے شخص نے کیا کیا؟ ایک لقمہ حرام تھا، کھا سکتا تھا، رکاوٹ نہیں تھی، کوئی پکڑنے والا بھی نہیں تھا، سوائے اس کے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ اس نے اتنا کیا کہ اللہ جب تیری اجازت نہیں، میں نہیں کھاتا۔ فرشتے نے اس کا عمل بھی لکھ لیا، اس کا عمل بھی لکھ لیا۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ کے ہاں یہ دونوں عمل محبوب ہیں، لیکن زیادہ محبوب کون سا عمل ہے؟ فرمایا ترک لقمۃ حرام الی اللہ احب من 1000 رکعۃ۔ وہ 2000 رکعت نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ حرام سے بچنا خدا کو محبوب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال و طیب ہے اس میں سے کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ خدا نے حکم دے دیا۔ پھر اگلی بات سننا، رزق حلال کے سلسلے میں جب کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے اس نیت سے کہ پروردگارہ میں اپنے اور اپنے بچوں کی روزی کی تلاش میں جا رہا ہوں، ان کے لیے رزق حلال کے لیے نکل رہا ہوں، اس نیت سے گھر سے نکلا ہے۔ نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ روزہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کمانا کس کا حکم ہے؟ اللہ نے حکم دیا یا نہیں دیا؟ وہ جو کاہل ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، انہیں خدا پسند نہیں کرتا۔ اب اتنی بات ہے، گھر سے نکل رہا ہے چونکہ اس کا حکم ہے، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے اگر اس راستے میں موت آ جائے تو یہ موت اطاعت خداوندی میں شمار ہوگی۔ یہ موت اطاعت خداوندی میں، اور جو عمل اللہ کی اطاعت میں ہو سمجھ لو وہ عبادت شمار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے رزق حلال کی تلاش یہ بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ حکم جو اس نے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میرے مولا اپنے
اپنے کھیتوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. ضعیف اچھا چکی تھی. 2 غلام ساتھ تھے, ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. سامنے ایک بغض رکھنے والا شخص کھڑا تھا. کھل کے تو کوئی بات نہ کر سکتا تھا, لیکن اس انداز میں ایک بات کہہ دی کہ کہا آج اگر سردار قریش کو موت آ گئی تو کیا بنے گا کہ وہ دنیا کی تلاش میں نکلا ہے. امام نے اپنے غلاموں کے شانوں سے ہاتھ اٹھا لیا اور ارشاد فرمایا, سن, دنیا کے لیے نہیں نکلا, اللہ کے ایک حکم کی اطاعت کے لیے نکلا. تو جو چاہتا ہوں, اللہ کے ایک حکم کی اطاعت کے لیے نکلا ہوں. اس حالت میں موت آ جائے تو لکھا جائے گا اطاعت خداوندی میں موت آئی. توجہ فرما رہے ہیں. پھر سمجھیے کہ کس قدر اجر و ثواب ہے رزق حلال کمانے کا. میں نے کہا رزق حلال کمانا آسان کام ہو نہیں. اگر کوئی کہیں ملازمت کرتا ہے, پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو, اتنا ٹائم نہ دے جتنا طے ہوتا ہے, تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے لیے پوری تنخواہ حلال نہیں رکھی. تو جو فرما رہے ہیں, جو طے ہے وہ پورا کرنا. ادھر ایک کام ہے جس کام کی خاطر معاوضہ کیا جاتا ہے, اور لوگوں کی بے مجبوری اور ان کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے وہ تقاضا کرتا کچھ مجھ کو کوئی دو. تو یاد رکھو, تو اس کو ہدیہ کا نام دے یا جو بھی نام دے, اتنا خیال رکھ یہ تیرے لیے حلال نہیں بن سکتا. اور فرما رہی ہیں, آج کے زمانے میں رشوت کو بھلا کوئی برا سمجھتا ہے, سود کو نہیں, ہیری پھیری کو, بے ایمانی کو نہیں. آپ جانتے ہیں 1 نمبر شے کی قیمت اور ہوتی ہے اور 2 نمبر شے کی قیمت, اور 2 نمبر والی 1 نمبر بنا کے دینے والا بڑا خوش ہوتا ہے. گاہک بے وقوف, تم سے سمجھ بھی نہیں آئی. نہیں, وہ بے وقوف نہیں تو تو بے وقوف ہے. حلال لانا تھا, ساتھ حرام بھی لے کے آ گیا. تو جو فرما رہے ہیں, آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہوا سے نہ گرمی ہے, اب آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو بھی محبت ہے اور مجھے بھی محبت ہے. اسے کہتے ہیں بہلول. کیا کہتے ہیں؟ تجھے اور مجھے اس لیے محبت ہے کہ وہ عاشق آل محمد تھا, ذہین تھا, لائق تھا, بڑا قابل تھا, لیکن زمانے کی مصلحتوں کی وجہ سے اس نے وہ رنگ اختیار کیا ہوا تھا. اس لیے کہ اہل بیت کے حقوق کا دفاع وہ اسی حالت میں ہی کر سکتا تھا. ایک بغداد کا بہت بڑا عالم تھا, وہ اپنے شاگردوں سے کہتا, آؤ بہلول سے ملنا ہے. آئے اس کھنڈر میں جہاں بہلول بیٹھا تھا, گفتگو شروع ہوئی. بہلول نے پوچھ لیا, شیخ کہ تجھے کھانے کے آداب کا بھی پتہ ہے؟ شیخ تو چپ رہا, اس کے شاگرد بگڑ گئے. دیوانہ تو ہمارے استاد کی توہین کر رہا ہے. استاد نے کہا چپ ہو, جسے تم دیوانہ سمجھتے ہو میں جانتا ہوں یہ حکیم ہے. کہا میں چلو جتنا ہے میں بتلاتا ہوں. اب شیخ نے دیا جواب, کہا آداب یہ ہیں, سب سے پہلے ہاتھ دھو لو کھانا کھانے سے پہلے. پھر کہا ہاتھ دھونے کے بعد ایسا کرو, چھوٹے چھوٹے نوالے توڑو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, چھوٹے چھوٹے نوالے توڑو, زیادہ باتیں نہ کرو, یہ کھانے کے آداب ہیں. بہلول کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا تھا, وہ لے کے چلتا تھا اور کہتا, واہ شیخ تجھے تو کھانے کے آداب بھی نہیں آتے. اب یہی بات کسی کو دیکھو تو معاملہ الجھ جائے گا. اس نے کہا مجھے ہی جو پتہ تھا میں نے بتایا ہے, ہاتھ دھونے ہیں, بسم اللہ پڑھنی ہے, چھوٹے چھوٹے نوالے توڑنے ہیں. کیسے یہ آداب نے؟ کہا سن, یہ کھانے کے آداب کے فروعات,
یہ اصول نہیں. کا اصول کیا ہے؟ کا اصول یہ ہے ہاتھ دھونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے نوالا توڑنے سے پہلے یہ تو دے جو نوالا شکم کے سپورٹ کرے گا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. سمجھانا چاہتے تھے اگر ہوا حرام کا تیرے ہاتھ دھونے سے حلال کا نہیں، تیری بسم اللہ پڑھنے سے حلال نہیں ہوگا، چھوٹے چھوٹے نوالے توڑنے سے حلال نہیں ہوگا. کتنی جگہ ہیں حرام کی کمائی سے بنگلے بن جاتے ہیں، کوٹھیاں بن جاتی ہیں اور لکھا جاتا ہے جملہ. لکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ میری ہیری پھیری کی کمائی کا نتیجہ ہے، یہ میری بے ایمانی کی کمائی کا نتیجہ ہے، اور وہ جھوٹ بولتا ہے اور لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. جھوٹ بولتا ہے، دھوکے کرتا ہے اور دھوکے کو فضل الہی کہتا ہے. توجہ فرما رہی ہیں نہیں؟ مولا حسین کی مجالس برپا کرنے والوں، فرش عزا بچھانے والوں، حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم حسین کرنے والوں، آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہو. لیکن اس منبر کا پیغام یہ ہے حسینی وہ ہوتا ہے جو غربت میں زندگی گزار لیتا ہے، حرام کھانا پسند نہیں کرتا. اسلامی نقطہ نگاہ سے دولت مند بننا یہ اچھی بات ہے، یاد رکھیں. اسلامی نقطہ نگاہ سے صاحب ثروت بننا یہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. امیر بننا یہ اچھی بات ہے، غربت سے بچنا چاہیے، بننا چاہیے امیر. لیکن اتنا خیال رکھے امیر بننے کے بعد دین بیچ نہ ڈالے. توجہ چاہتا ہوں، اسلام چاہتا ہے یہاں پر میں غریب نہ رہیں، بلکہ ہماری معاشی حالت کیوں ہونی چاہیے؟ بہتر ہونی چاہیے. بہتر ہوگی، بہت سارے کام ہیں. جس طرح جذبہ ضروری ہوتا ہے اسی طرح بہت سارے کاموں کے لیے پیسہ بھی ہوتا ہے. اگر نہیں ہوگا تو وہ معاملات میں بندہ مشکل کا شکار ہو جاتا ہے. میں یہاں ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سنا دوں. بعض لوگوں نے ذہن بنایا ہوتا ہے کہ جو غریب ہوتا ہے وہ دیندار ہوتا ہے اور جو امیر ہوتا ہے وہ بے دین ہوتا ہے. ایسی بات نہیں. غریبوں میں بھی دونوں طرح کی کوالٹیاں موجود ہوتی ہیں، دیندار بھی اور بے دین بھی. امیروں میں بھی دونوں طرح کی کوالٹیاں موجود ہوتی ہیں. ہاں، امیروں میں بے دین زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ دولت انہیں مغرور بنا دیتی ہے، اور غربت میں بندے کے لیے اتنے امکانات بے دین بننے کے نہیں ہوتے. ہر دو طرح. ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام سید مرتضیٰ علم الہدا، یہ بھائی ہیں سید رضی. سید مرتضیٰ کو اللہ نے علم اور فضل بھی عطا کیا تھا. وہ اپنے زمانے کے فقیہ تھے اور اللہ نے انہیں صاحب ثروت بھی بنایا تھا. ان کے پاس ایک اناج کا ذخیرہ، حیوان بہت زیادہ، اور اس زمانے کے غلام اور خدمت گزار، اور صورتحال کیا تھی. جب موسم حج آتا تھا سید مرتضیٰ اعلان کرتا تھا اگر کسی کی آرزو ہے حج کی اور اس کے پاس زادرہ نہیں، وہ آ جائے، اس کے سارے اخراجات میں ادا کروں گا. وہیں ایک فقیر رہتا تھا،
کشکول لے کے پھرتا تھا، مانگتا تھا. جب سید مرتضیٰ کے پاس آتا وہ مدد کرتے، لیکن جاتے جاتے ایک جملہ کہتا تھا کہ آپ بڑے دنیا دار ہو. کیوں بھائی؟ کیونکہ سید مرتضیٰ دولت رکھتے تھے، اناج رکھتے تھے، حیوان تھے، اس لیے وہ کہتا تھا کہ آپ کیا ہو؟ دنیا دار. بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا نا. اور سید مرتضیٰ برا نہیں مناتے تھے، فرماتے تھے کسی مناسب موقع پر تجھے جواب ملے گا. ادھر سے آ گیا موسم حج. انہوں نے حسب سابق اعلان کیا جو جو حج پہ جانا چاہتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں، آؤ سارا خرچہ میرے ذمہ. فقیر آ گیا، اس نے کہا مجھے بھی لے جاؤ. انہوں نے کہا آ جا. ظاہر اس زمانے میں پیدل چلتے تھے، حیوان ہوتے تھے جن پر سواری کے طور پہ استعمال ہوتے. ایک جگہ پہ رکے، فقیر نے دیکھا کہ کشکول میرا گھر رہ گیا. سید مرتضیٰ کی خدمت میں آیا، کہا مجھے دے اجازت، میں حج نہیں پڑھتا. کیوں؟ کہا کشکول رہ گئے پیچھے، میں واپس جاتا ہوں اور اپنا کشکول ڈھونڈتا ہوں. سید مرتضیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب واپس آئیں گے تو تجھے مل جائے گا. وہ کہتا نہیں، میں نے واپس جانا. سید مرتضیٰ نے کہا حج کی سعادت سے محروم نہ ہو، نہ ملا میں تجھے لے کے دوں گا، لیکن حج کو نہ چھوڑ. وہ کہتا نہیں، مجھے کشکول بڑا پیارا ہے. جب بزد ہو گئے اور جانے لگا تو سید مرتضیٰ نے کہا جو تو تانا دیا کرتا تھا جواب تو سن لے. تو مجھے کہتا تھا میں دنیا دار ہوں، آج تیرے اوپر سوال ہے. میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت رزق ہے، میں جا رہا ہوں، پیچھے غلات بھی ہیں، اناج بھی ہے، غلام بھی ہے، حیوان بھی ہے. میں سب کچھ چھوڑ کے اس کے گھر جا رہا ہوں، تو اس کا گھر چھوڑ کے کشکول کے لیے جا رہا. اتنا بتا دنیا دار کون ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں نہیں، دنیا دار وہ شخص ہے چاہے غریب ہو یا ہو امیر، جو رب کو بھلا بیٹھے وہ دنیا دار ہو. جسے رب یاد رہتا ہے چاہے امیر ہو اور چاہے وہ دنیا دار نہیں ہو. تو یہ ہے شخص، اور اندر جو کردار ہے وہ کیا ہے؟ شخصیت. ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ شخص کی غذا پر گفتگو ہو رہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ آئیے ذرا سنیے اس کے نقصانات کیا کیا ہے اگر بندہ حرام استعمال کرے. حدیث میں ہے من اکل لقمۃ حرام لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ. ایک لقمہ حرام کھانے والا 40 دن تک اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی. کتنے دنوں تک؟ 40 دنوں تک. دوسری حدیث کیا ہے؟ بیت المقدس کے دروازے پر ہر رات ایک فرشتہ آواز دیتا ہے. جو شخص حرام کھائے گا تو خدا اس کے کسی فعل، چاہے وہ مستحب ہوا یا وہ واجب ہوا، خدا اسے قبول نہیں فرماتا. مجھے بتائیں اوکھیا سوکھیا نماز پڑھتے ہیں کہ وہ لگی جاوے، کیا خیال ہے؟ مشکل سے پڑھتے ہیں نا نماز. اور روزے میں ماہ مبارک رمضان میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جو رجب شعبان کے ولیموں پر جن کا معدہ سیٹ ہوتا ہے، ماہ مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو معدہ خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح ہے یا نہیں؟ اور وہ روزہ رکھ بھی لے، جب حرام سے احتیاط نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ روزہ ماہ مبارک کا واجب ہے، واجب بھی گیا اور مستحب بھی. آئیے اس سے بھی بڑا نقصان سمجھیے، حرام کا نقصان. عاشور کی صبح
نواسۂ پیغمبر نے خطبہ دیا. شخصیت پست تھی, مولا علی مڑ کے بھی ان کو نہ دیکھیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ رنگ کا کالا ہو, حبش کا رہنے والا ہو, ہونٹ اس کے موٹے ہو, اس کی آواز پر اعتراض ہو, اور علی کہے بلال آج جنت تیری منتظر ہے. فرما رہے ہیں جنت اور جہنم کس نے تقسیم کرنی ہے؟ پتہ کیا ہے؟ بہادر وہی ہوتا ہے جو حقائق سے نگاہیں نہ چرائے, جس میں حقیقت کو تسلیم کرنے کی جرت نہیں, ہمت نہیں, وہ بھلا کوئی مرد ہے؟ مردانگی کا تقاضا ہے میرے خلاف ہی حقیقت ہو اسے تسلیم کرنا. اگر حقائق سے نگاہیں چوراتا ہے اس کی دنیا بھی تاریک رہے گی, اس کی آخرت بھی تاریک رہے گی. حقیقت کو سمجھنا چاہیے. نہج البلاغہ میں مولا علی نے ارشاد فرمایا جس ہستی نے جنت اور جہنم کو کرنا ہے تقسیم, مولا نے فرمایا ان الجنت حفت بالمکارہ, لوگوں جنت ناگوار چیزوں کے درمیان گھری ہوئی ہے. ناگوار سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سیرپ لکھے بچے کے لیے کڑوا, بچہ اسے پسند کرے گا یا ناپسند کرے گا؟ اسی ناپسند کو کیا کہتے ہیں؟ ناگوار. کیا کہتے ہیں؟ اسے پسند نہیں. مولا علی فرما رہے ہیں وہ جو تجھے پسند نہیں, وہ جو تجھ پہ ناگوار گزرتی ہے, جنت اسی میں گھری ہوئی ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. یہ یوں سمجھیے سمندر کوزے میں میرے مولا نے بند کر دیا. وہ جو چیز تجھے ناگوار گزرتی ہے جنت اسی میں. 1.5-2 سال کا آپ کا بچہ بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ, اور ڈاکٹر صاحب ادھر سے انجیکشن اٹھائیں, آپ کے بچے کی پڑ جائے نگاہ, وہ کیا کرے گا؟ وہ رونا شروع کر دے گا. اگر بول سکتا ہے تو کہے گا ابو میں نے ٹیکا نہیں لگوانا. ابو جی کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ نہیں بھی منیندا میں دے ہاتھ ہی نہ پتا تو پیر ہی نہ پتا تو ٹیکا لا. اب وہ بچہ تڑپتا ہے, چھڑواتا ہے, کروٹیں بدلتا ہے, کوشش کرتا ہے اسے انجیکشن نہ لگے. اتنا بدلا تو زبردستی کو لگواتا ہے. وہ نہ سمجھ ہے, تو جانتا ہے اس کی صحت اسی چیز میں گھری ہوئی ہے جو چیز بچے کو ناگوار گزرتی ہے. اسی طرح ہے یا نہیں؟ انجیکشن نہیں لگے گا تو مارس کیا ہو جائے گی اور بڑھ جائے گی. اتنا بدلائیے, قرآن پڑھنا ناگوار ہے یا ٹچ موبائل چلانا ناگوار ہے؟ بوڑھوں بزرگوں کو تو فقط وہ موبائل اٹھاتے ہیں جو بٹنوں والے ہوں. میں جوانوں سے پوچھتا ہوں میری مدد کریں. آپ کو ساری رات ٹچ موبائل لے کے پیکج لگا ہوا ہے, بیٹھے یہ وہ چل رہا ہے. اتنا بدلا, رات گزرنے کا کو تجھے پتہ چلتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ناگوار ہو نہیں. اور اگر مولانا صاحب کہیں آئیں جی قرآن کا ناظرہ پڑھ لیں اور 5 منٹ کے بعد کروٹیں بدلتا ہو, کبھی اس زانوں پہ اور کبھی اس زانوں پر, مولوی صاحب مار گھٹنے نے چھٹی دیو, اس کا مطلب ہے ناظرہ قرآن پڑھنا تجھے ناگوار گزرتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر کہیں اکٹھا کیا جائے, کوئی درس سن لو, تفسیر سن لو, کوئی ایسی گفتگو سن لو, تو یہ کہتا ہے جلدی مکے ہاں بڑھ دے.
تو نہ مردو اس کا مطلب ہے تلاوت قرآن بھی ناگوار گزرتی ہے، وہ گفتگو بھی ناگوار گزرتی ہے، روزہ رکھنا بھی ناگوار گزرتا ہے۔ مولا علی فرما رہے جنت اور جہنم میں نے تقسیم کرنی ہے، مفت میں نہیں ملے گی۔ تو جو چیزیں ناگوار سمجھتا ہے، پسند نہیں کرتا، تو انہی سے دل لگا، علی تجھے جنت عطا کرے۔ تو جو فرما رہی ہیں کن سے دل لگا دے، جو چیزیں تجھے کیا گزرتی ہیں ناگوار، انہی سے دل لگانے کی کوشش کر۔ تو جو فرما رہی ہیں بعض دفعہ مولانا صاحب کہیں 5 منٹ زیادہ بول لیں تو سننے والے 2 ہفتے ناراض رہتے ہیں۔ مولوی صاحب کوئی لانا ہے ساڑھے کو، اسی طرح ہے بات یا نہیں دی؟ اتنا تو بدلا، اگر اس نے اضافے 5 منٹ میں کوئی آیت سنا دی، کوئی حدیث سنا دی، تو شکریہ ادا کرنا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ دی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ بات یاد رکھ لیجئے، مولا علی نے فرمایا جنت گھری ہوئی ہے کس کے درمیان؟ ناگوار چیزوں کے درمیان۔ میں کہوں گا ماتمیوں آپ کو سلام، شدید گرمی میں کھڑے ہو کے ماتمی ہلکیں گے، مولا حسین کے غم میں ماتم کرتے ہو، یہ عام کام نہیں ہے، یہ سعادت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہ آپ کو سعادت حاصل کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں، ماتمی حلقے میں جانے سے پہلے تو باوضو ہو کے چلا جا، اور اگر وقت نماز ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے تو ماتم کو روک دے، قبلہ رخ ہو کے کہہ دے اللہ اکبر، گویا تو نے اللہ اکبر کہہ کے بتا دیا میں وہ عزادار حسینی ہوں۔ جب عزاداری کا وقت ہوتا ہے تو میدان عزاداری میں نظر آتا ہوں، جب وقت نماز ہوتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں نظر آتا ہوں۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا وہ عزادار جو نمازی بن گیا، اور وہ نمازی جو عزادار بن گیا، اس نے جنت کی سمت اپنا سفر شروع کر دی۔ توجہ فرمائیں گے، کتنا خوبصورت پیغام جائے گا۔ آج تو ہم کہیں پروگرام ہو فوراً ہر کسی کے پاس موبائل ہوتا ہے، ویڈیو بن جاتی ہے اور وہ فیس بک یوٹیوب پہ، تو جب یہی عزاداروں کی ادھر ماتم اور ادھر نماز، جب یہی جائے گی اور دنیا دیکھے گی، اس سے پیغام ملے گا کہ امام حسین کے چاہنے والے ہیں، امام حسین نے کربلا میں نماز کو بچایا، چاہنے والوں نے آج نماز کو زندہ رکھا ہوا۔ اس لیے سامعین محترم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، بہت قدر و قیمت ہے اس دین کی۔ اگر دین کی قدر و قیمت نہ ہوتی تو نبی کا بیٹا مدینہ نہ چھوڑتا۔ کیا مدینہ کو چھوڑنا آسان تھا؟ بہت مشکل تھا۔ سعادت الدارین میں یہ روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ نے یہ منظر دیکھا، امام حسین اپنے نانے کی گود میں، اور رسول خدا امام حسین کو ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پوچھ لیا حضرت عائشہ نے، یا رسول اللہ آپ اس بچے سے کتنے مانوس ہیں؟ فرمایا کیوں نہ مانوس ہوں، کیوں نہ محبت کروں، اس لیے کہ یہ میرے دل کا میوہ ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عائشہ اللہ کے دین کی خاطر یہ مارا جائے گا، جو بھی اس کی شہادت کے بعد اس کی قبر کی زیارت کے لیے کربلا جائے گا، اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ایک حج کا ثواب؟ آپ نے فرمایا عائشہ ایک کا نہیں 2 حج کا ثواب ہے۔ یا رسول اللہ 2 حج کا ثواب؟ فرمایا 2 کا نہیں 3 حج کا ثواب۔ ادھر تعجب بڑھنے لگا، ادھر اجر بڑھنے لگا۔
فرمایا عائشہ یاد رکھنا 90 حج کا ثواب ملے گا اس کو جو زائر قبر امام حسین ہوگا۔ کون؟ مولا حسین۔ سامنے بیٹھے ہیں مولا علی بھی، جناب سیدہ امام حسن اور امام حسین۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو آنسو بہنے لگے۔ یا رسول اللہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ یا علی تیرے سر پہ تلوار لگے گی، سر شگافتہ ہو جائے گا۔ یہی بات تو مجھے رلاتی ہے، بیٹی زہرا تجھے تماچا لگے گا اس لیے روتا۔ اجرکم اللہ زادارو، فرمایا کہا بیٹا حسن تجھے زہر ملے گی، تیری ران پہ نیزہ لگے گا۔ پھر دیکھا اپنے حسین پر فرمانے لگے میرا لال حسین تو کربلا میں پیاسا مارا جائے گا۔ یہ وہ روایت عرض کرنے جا رہا ہوں جو سنی علماء نے بھی لکھی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی پڑھی ہے یہ روایت۔ بچپنا ہے مولا حسین کا، اور اللہ کے رسول نے کہا ام سلمہ میرے حجرے میں کوئی نہ آئے۔ اتنے میں بی بی باہر بیٹھ گئی، امام حسین آئے، اندر جانا چاہتے تھے۔ بی بی ام سلمہ نے کہا بیٹا کہ نانا نے منع کیا۔ یہ آواز اندر چلی گئی، وہ جب اندر آواز گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلمہ میرے حسین کو منع نہ کرنا، میرے حسین کو آنے دو۔ اللہ اس حبس اور گرمی کے موسم میں آپ کے آنسو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امام حسین اندر گئے، بی بی ام سلمہ کہتی ہے میں باہر بیٹھی تھی، رسول خدا کے رونے کی آواز بلند ہوئی، مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اندر آؤں۔ جب اجازت ملی اندر گئی تو منظر کیا تھا؟ امام حسین نانے کے سینے پر لیٹے ہوئے تھے، نبی زارو قطار رو رہے تھے، ایک مٹھی بند تھی۔ یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو غمزدہ کر دیا؟ کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ ام سلمہ ابھی ابھی جبرائیل آیا ہے، خبر ملی ہے میرا حسین کربلا میں مارا جائے گا، یہ مٹی مجھے لا کے دی ہے، سنبھال کے رکھ لو، جب یہی مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ اے عزیزو اس گرمی میں حبس میں مظلوم کے مسائب سننے والوں، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ آؤ سنو پھر کیا ہوا۔ یہ بات ہے پہلے کی، نبی دنیا سے چلے گئے، امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ عصر عاشور کو بی بی مدینے میں ہے، سوئی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا ہے اللہ کے رسول کو، سر اور ریش مبارک میں خاک ملی ہوئی تھی۔ بی بی نے گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ خیر ہے، کیا ہوا آپ کو؟ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کے سر میں بھی خاک ہے، آپ کی ریش مبارک میں بھی خاک ہے۔ فرمایا ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین مارا گیا۔ قبلہ نجفی صاحب نے سعادت الدارین میں لکھا ہے روز عاشور اپنے سر اور داڑھی میں خاک ملانا یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ اے عزیزو سنو کون مولا حسین؟ کس حسین نے مدینہ چھوڑا؟ وہ حسین جو نانے کی مہر نبوت کا سوار ہے، وہ حسین جب نبی سجدے میں ہوتے تھے اور پشت پہ سوار ہوتے تھے اس وقت سر نہ اٹھاتے تھے جب مرضی سے امام نہ اتر جائے۔ اب جب مدینے کو چھوڑا تو وہی نانی اماں سامنے آ گئی، میرا لال یہ سفر عراق اختیار نہ کیجیے، اماں میں جہاں کہیں بھی چلا جاؤں مجھے یزید چھوڑے گا نہیں، اگر اماں یہ کہو تو میں اجازت امامت سے تجھے کربلا نہ دکھا دوں۔ امام نے اجازت امامت سے کربلا دکھلائی، اپنی اور اپنے عزیز و اقارب کی مقتل گاہ دکھائی۔ مولا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، آگے مکہ میں۔ عزادارو 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام عمرہ مفردہ میں بدلا، اس کے بعد مولا حسین نے مکہ کو چھوڑا۔ میں کہوں گا مسلمانوں
وہ حج کیسا جو امام حسین کے بغیر پڑھ رہے تھے؟ حج تو وہی ہے جو مولا حسین کے ساتھ ہو۔ وجہ کیا تھی؟ 40 یزیدی ان کو آرڈر تھا احرام پہن کے جانا، اندر اسلحہ لے کے جانا، اور کعبہ کے قریب جہاں موقع ملے امام حسین کو قتل کرنا۔ امام ان کے اس ناپاک ارادے سے واقف تھے۔ امام نہیں چاہتے تھے میرا خون حدود حرم میں گرایا جائے، دوسرا امام نہیں چاہتے تھے قاتل چھپ جائے، اس لیے امام نے اس جگہ کو چھوڑا۔ لیکن جب چھوڑ رہے تھے، رات کا پہلا حصہ تھا، محمد حنفیہ کو پتا چلا، قریب آ کے کہنے لگا مولا آپ کیوں جا رہے ہیں کوفہ کی طرف؟ انہوں نے تو بابا سے وفا نہ کی، بھائی کیا کروں؟ کہا یمن چلے جاؤ۔ امام نے فرمایا مجھے وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا پھر پہاڑوں کی خاروں میں پناہ لے لو۔ کہا مجھے وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کہا پھر جنگلوں میں گم ہو جائیے۔ امام نے کہا مجھے وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے، میرا جانا ضروری ہے۔ اس وقت کہا اچھا محمد میں تیری بات پہ غور و فکر کروں گا۔ یہ رات کا پہلا حصہ ہے۔ رات گزرنے لگی، جب تہجد کا وقت ہوا امام حسین نے تیاری کر لی، آگے خود کھڑے تھے، انباریوں میں مخدرات عصمت و طہارت تھی۔ ایک غلام دوڑتا ہوا گیا، محمد حنفیہ سے کہتا مولا حسین جا رہے ہیں۔ محمد حنفیہ وضو کر رہے تھے، جلدی سے آئے۔ مولا آپ نے نہیں فرمایا تھا غور و فکر کروں گا؟ کہا تھا، لیکن میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ان اللہ قد شاعرانی قدیلا، سادہ اس کا مطلب یہ ہے محمد میں نے دیکھا ہے دین نہیں بچتا جب تک اس کی راہ میں مارا نہ جاؤں۔ مجھے اللہ کا دین بچانا ہے، اور اس وقت دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا۔ آپ ذرا اپنے چہرہ میری طرف رکھنا، ادھر نگاہ کرنا۔ جب اتنا کہا اس وقت محمد حنفیہ میں دیکھا کسی انباری میں زینب کبریٰ، کسی میں ام کلثوم ہے۔ وہ فوراً کہنے لگے مولا اچھا اتنا کرو ان بیویوں کو تو میرے ساتھ مدینے بھیج دو، آپ نے جانا ہی ہے تو چلے جاؤ۔ عزادارو امام حسین نے کیا فرمایا؟ کہا محمد میں نے ایک اور خواب بھی دیکھا ہے۔ کیا؟ کہا دین نہیں بچتا جب تک یہ رسن بچتا ہو۔ مجھے یہ قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اب سننا عزادارو، میری بڑی آقا زادی نے اپنے دونوں بھائیوں کی جب یہ بات سنی، قریب تھی نا، کہا محمد میرے قریب آؤ۔ جب قریب آئے نا، کہا محمد تو کہہ رہے میں مدینے چلی جاؤں؟ یاد رکھ زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں کیسے جاؤں؟ میرا سب عزاداروں سے سوال ہے۔ اور جس بی بی کے کربلا میں 9 بھائی مارے گئے، حسین مارا گیا، وہ کربلا سے زندہ کیسے گئی؟ وہ تو زندہ نہ رہ سکتی تھی، کیوں زندہ رہی؟ وجہ یہ تھی، کل روایت سنائی تھی، امام حسین اٹھے تھے، بہن مجھے بھی زندہ تو نے رکھنا ہے، قرآن کو بھی زندہ تو نے رکھنا ہے۔ اے عزادارو، جس بہن کے سامنے ایک بھائی کی میت ہو، اس بہن کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ جس کے سامنے کہیں اون محمد کے لاشیں پڑے ہوں، کہیں قاسم و اکبر کے لاشیں پڑے ہوں، کہیں عباس کا لاشا پڑا ہو، کہیں مولا حسین کا لاشا ہو، جس کے بھائیوں کے سر 9 کے نیزے پہ سوار ہو چکے ہو، زندگی کے امکانات نہیں تھے، لیکن اللہ نے اس بی بی کو یہ ہمت عطا کی، یہ حوصلہ عطا کیا۔ یہ بی بی کربلا سے چل پڑی، کوفہ اور شام کو فتح کر کے قیامت تک کے لیے دین کو بھی زندہ کر دیا، اپنے بھائی حسین کے نام کو بھی زندہ کر دیا۔ اللہ